بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر کینڈیڈیٹس، لیکچرر اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے ہم پہلے بھی اپنے لیکچرز میں یہ بات تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ تاریخ اسلامی کی ٹیسٹ اور انٹرویو کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو اس حوالے سے ہم مسلمانوں کی تاریخ، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عہد رسالت مآب سے، اس کے بعد خلافت راشدہ، بنی امیہ، بنی عباس اور آل عثمان اور تاریخ اندلس، یہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو اس لیکچر میں ہم بر صغیر میں جو مسلمانوں کی تاریخ اور اقتدار ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو مسلمان بر صغیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی مہمات یہاں تک مسلمانوں کی آ رہی تھیں، لیکن باقاعدہ خلیفہ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو جرنیل اسلام تھے، انہوں نے سندھ کو فتح کیا راجہ داہر کے خلاف۔ تو مسلمان دو راستوں سے ہندوستان کو تسخیر کرنے کے لیے آئے ہیں، ایک سندھ سے جسے باب الاسلام کہتے ہیں، اور دوسرا افغانستان کے علاقے سے۔ تو دولت بنی امیہ کے ضمن میں ہم تسخیر سندھ جو ہے اس کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو آج ہم افغانستان سے جو اس علاقے کو بر صغیر کو فتح کیا گیا اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ تو یہاں پہ جو مسلمانوں کی حکومت افغانستان کے علاقے سے یہاں پہ مسلمانوں نے فتوحات حاصل کرنا شروع کیں، تو یہ دولت غزنویہ کے دور سے ہوا۔ تو دولت غزنویہ کو دراصل یہ دولت غزنویہ دولت سامانیہ سے وجود میں آئی تھی، اور ان کو خلیفۃ المسلمین بنی عباس کی طرف سے یمین الدولہ کا جو ہے لقب ملا ہوا تھا۔ تو پہلے جو حکمران تھے غزنوی حکومت کے وہ الپتگین تھے، اور یہ بخارا کے سامانی سلطان عبد المالک کے غلام تھے، اور پھر یہ اردو پہ ترقی کرتے ہوئے حاجب الحجاب بنے، اور 956 میں ان کو خراسان کا گورنر بنایا گیا۔ 963 میں جب سلطان عبد المالک کا انتقال ہوا تو سلطان کے بھائی المنصور میں اور چچا میں جنگ ہو گئی، اور الپتگین جو تھے وہ چچا کی ہم نوائی میں تھے، اور ان کو شکست ہوئی، تو وہاں سے پھر یہ غزنی میں آ گئے اپنے 800 جانثاروں کے ساتھ، اور یہاں پہ انہوں نے دولت غزنویہ قائم کی، اور 8 سال حکومت کرنے کے بعد یہ فوت ہو گئے۔ تو پھر ان کے جو جانشین ہیں وہ سبکتگین بنے، اور انہوں نے 977 سے 997 تک جو ہے حکومت کی، اور 994 میں انہوں نے خراسان کو بھی فتح کر لیا۔ اور بر صغیر میں ان کا جو مقابلہ ہے وہ راجہ جے پال سے ہوتا رہا، اور اس کو انہوں نے شکست پہ شکست دی۔ اور سبکتگین کے بعد سلطان محمود غزنوی جو ہیں وہ جانشین ہوئے 997 میں، اور اس موقع پر سبکتگین کے بھائی اسماعیل جو تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ میں جانشین بنوں، لیکن سلطان محمود غزنوی کو ہی فتح ملی اور یہ تخت نشین ہوئے، اور انہیں یمین الدولہ اور سلطان کے القابات سے نوازا کیا۔ تو انہوں نے سن 1000 سے 1026 تک ہندوستان پہ 17 جو ہیں حملے کیے، اور سب میں انہیں جو ہے وہ فتح ملی، اور انہوں نے سومناتھ کے مندر پہ بھی حملہ کیا اور اسے بھی فتح کیا۔ 1026 میں لاہور کو انہوں نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا، اور 1030 میں جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے۔ اور انہوں نے فقہ پہ بھی یہ کتاب جو ہے لکھی گئی، الفرید فی الفروع، اور اسی طرح البیرونی نے ان کے ساتھ جو ہے ہندوستان کا سفر کیا، ان کی کتاب الہند ہے، اسی طرح پھر قانون مسعودی ہے، الجواہر فی الجواہر ہے، اور الدستور ہے۔ تو یہ ساری بکس ان کے دور میں لکھی گئیں۔ تو غوری خاندان کے بعد بر صغیر میں جسے عروج ملا پھر وہ غوری خاندان تھا، اور اس کے شہاب الدین محمد غوری جن کا نام معز الدین تھا، انہوں نے ہندوستان میں اسلامی سلطنت جو ہے وہ شروع کی، اور انہیں ہی حقیقی بانی جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے۔ اور انہوں نے پرتھوی راج چوہان کو ترین کی جنگ 1192 میں شکست دی، اور اس کے بعد انہی کے غلام قطب الدین ایبک نے جو ہے وہ ہندوستان میں اسلامی جو سلطنت ہے اس کی بنیاد رکھی۔ تو سلاطین دہلی کی حکومت پھر جو ہے وہ قطب الدین ایبک سے جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ تو اس نے 1202 سے 1210 تک جو ہے وہ حکومت کی ہے، اور بدصورتی کی وجہ سے جو ہے ان کو پہلے سلطان غوری نے نہیں خریدا تھا،
لیکن پھر انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بھی خرید لیں، یہ غلام تھے بیسیکلی۔ تو بعد میں جب یہ حکمران بڑھے ہیں تو بہت ہی سخی تھے، جس کی وجہ سے انہیں لکھ بخش کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے۔ دہلی میں قوۃ الاسلام جو مسجد ہے وہ تعمیر کروائی، اسی طرح قطب مینار کی بنا رکھی انہوں نے، لیکن اس مینار کی جو تکمیل ہے وہ التمش کے دور میں ہوئی ہے۔ تو قطب الدین ایبک یہ خاندان علامہ کا پہلا جو ہے وہ حکمران ہے۔ اس کے بعد التمش نے 26 سال حکومت کی ہے، اور اسی طرح اسی نے اپنے دور میں حکم دیا تھا کہ جو مظلوم ہیں وہ پیلے کپڑے پہنے تاکہ میں انہیں دیکھ کے ان کی داد رسی کر سکوں۔ اور پھر التمش کے بعد رضیہ سلطانہ جو اس کی بیٹی تھی اس نے حکومت کی 1240 تک۔ پھر اسی طرح ناصر الدین محمود نے 1246 سے 66 تک حکومت کی، اور پھر اس کے بعد غیاث الدین بلبن نے ہندوستان میں جو ہے حکومت کی ہے 1286 تک۔ تو اسی کے دور میں منگولوں نے بھی بہت زیادہ حملے کیے، لیکن اس نے ان کے تمام جو حملے تھے انہیں پسپا کیا۔ تو خاندان غلامہ کے بعد پھر خاندان خلجی جو ہے وہ اقتدار میں آیا، جس میں جلال الدین خلجی جو ہیں یہ انہوں نے 7 سال حکومت کی، لیکن ان کے بھتیجے پھر علاء الدین خلجی نے انہیں قتل کر کے اقتدار پہ قبضہ کر لیا، اور پھر علاء الدین خلجی نے جو ہے وہ 1319 تک جو ہے وہ حکومت کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے تغلق خاندان جو ہے وہ اقتدار میں آیا۔ سلطان غیاث الدین تغلق جو ہیں وہ بڑے معروف ہیں، اور اس کے بعد سلطان محمد تغلق جو ہیں، اور اسی طرح فیروز شاہ تغلق جو ہیں انہوں نے حکومت کی ہے۔ اور فیروز شاہ تغلق علم و ادب کے بھی بڑے سرپرست تھے، اور ان کے دور میں یہ بھی جو ہے کام ہوا۔ اور تغلق خاندان کے بعد جو ہے امیر تیمور اس نے آخر میں یعنی 1398 میں جو ہے یہاں پہ حملہ کیا تھا۔ تو اس کے بعد سادات خاندان، اور پھر اس کے بعد لودھی خاندان وہ اقتدار میں رہے، اور 1526 میں پانی پت کی جو پہلی جنگ جسے کہتے ہیں اس میں پھر جو ہے ابراہیم لودھی کو ظہیر الدین بابر نے مغلیہ خاندان کے بانی نے شکست دی۔ تو اس کے بعد جو ہے ان کا اقتدار جو ہے ختم ہو گیا۔ تو سلاطین دہلی کا دور جو خاندان غلامہ سے 1206 میں باقاعدگی سے شروع ہوا تھا وہ 1526 میں اختتام پذیر ہو گیا۔ تو اس کے بعد خاندان مغلیہ جو ہے ان کا اقتدار شروع ہوا، جن میں سے ظہیر الدین بابر نے 1526 سے 1530 تک حکومت کی۔ تو اس کے بعد پھر ہمایوں دور اقتدار اس نے 1530 سے 1556 تک جو ہے حکومت کی ہے، آگرہ کو فتح کیا، مالوہ کو فتح کیا، لیکن 1539 میں اسے شیر شاہ سے شکست ملی، جس کے بعد یہ ایران چلا گیا، اور پھر ایران کی مدد سے شیر شاہ کے بعد پھر یہ دوبارہ آیا اور اپنا اقتدار جو ہے حاصل کیا۔ اور اس کے بعد پھر اس کا بیٹا اکبر اعظم جو ہے وہ اقتدار میں آیا، اور اس نے 1555 سے 1605 تک تقریباً 50 سال جو ہے حکومت کی ہے، اور ملک کو اس نے 15 حصوں میں تقسیم کیا۔ تو یہ بڑا عروج کا دور تھا مغلیہ خاندان کا۔ اور اس کے بعد جہانگیر جس کا نام سلیم تھا نور الدین کے لقب سے وہ اقتدار میں آیا، اور اس نے 1605 سے 1627 تک حکومت کی ہے، لیکن شراب کا یہ بھی بہت رسیہ تھا۔ اور اسی طرح اس کے بعد پھر 1627 سے شہاب الدین شاہ جہاں جس کا نام خرم تھا اس نے حکومت کی، اور اس کے دور میں بہت زیادہ تعمیرات کی گئیں، لیکن اس کے بعد پھر اس کا بیٹا اورنگزیب جو ہے محی الدین عالمگیر جو ہے وہ اقتدار میں آیا، اور اس نے پھر 1707 تک جو ہے وہ حکومت کی ہے۔ اور اس کے بعد پھر مغلیہ خاندان کا جو ہے دور زوال شروع ہو گیا، جس میں 1739 میں نادر شاہ ایرانی نے بر صغیر میں حملہ کیا اور دلی کو فتح کیا۔ اسی طرح 1751 میں احمد شاہ ابدالی نے جو ہے وہ دہلی کو فتح کیا۔ اس کے بعد مغلیہ خاندان میں اقتدار چلتا رہا، لیکن بہت ہی کمزور بادشاہ تھے، یہاں تک کہ 1857 میں جنگ آزادی میں جو بر صغیر کے مسلمانوں نے لڑی تو اس میں آخری جو بہادر شاہ ظفر حکمران تھا مغلیہ اسے شکست ہوئی، اور اسے رنگون جلا وطن کر دیا گیا، اور برما میں ہی اس کی وفات ہو گئی۔ تو برطانوی جو اقتدار ہے وہ 1757 سے شروع ہوتا ہے، جب بنگال میں پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی، اور وہاں سے بنگال سے ہی جو انگریزوں کا اقتدار ہے وہ شروع ہوا، یہاں تک کہ 1857 میں انہوں نے پھر پورے بر صغیر پر ہی حملہ کر لیا، اور پھر بر صغیر پہ فتح کر کے انہوں نے بر صغیر جو ہے باقاعدہ تاج برطانیہ کے انڈر چلا گیا، اور حکومت کرتے رہے، وائسرائے مقرر ہوتے رہے، یہاں تک کہ 1947 میں بر صغیر کو آزادی ملی،
اور آزادی کے ساتھ بھی بر صغیر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، یعنی انڈیا اور پاکستان میں۔